بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی، اور 9 مئی کیس کا ایک اور اہم فیصلہ آ گیا جس میں شاہ محمود قریشی کو بری کر دیا گیا ہے، جبکہ پی ٹی آئی کے کئی اہم رہنماؤں کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ تو اب پارٹی کے اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ جان بچاؤ، نئی پارٹی بناؤ۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی کا بھی سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کی طرف چل رہا ہے، اور ذرائع کہتے ہیں کہ یہ 99% سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا ہے۔ پی ٹی آئی کے رہنما فلک جاوید پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ 2 خانوں میں لڑائی ہو گئی ہے، اس کی ویڈیو بھی وائرل ہو گئی ہے۔ بھارت میں نامور کریکٹر اور اداکاروں کی جائیدادیں ضبط کر لی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ بنگلہ دیش میں طالب علم رہنما کی ہلاکت کے بعد ہنگامے پھوٹ پڑے ہیں۔ عثمان ہادی کے غم میں آج بنگلہ دیش میں یوم سوگ منایا جا رہا ہے۔ اتوار کو ان کی تدفین ہوگی۔ بنگلہ دیش کے اندر بھارت کے خلاف نفرت کی ایک بڑی لہر چل پڑی ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے حوالے سے بات کریں گے، جو اپنے پیش رو وزیر اعلیٰ کے ریکارڈ توڑتی جا رہی ہیں۔ اور ہمارا دشمن ایک بار پھر ہمارا پانی بند کرنے پہ آ گیا۔ بھارت نے دریائے چناب کا پانی روک دیا۔ جو بڑا دھماکہ ہوا ہے وہ لاہور کی انسدادی دہشت گردی عدالت نے کیا ہے۔ سانحہ 9 مئی کلب چوک GOR کے گیٹ پر حملے کے مقدمے میں پی ٹی آئی کی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری، سرفراز چیمہ اور محمود الرشید سمیت کئی ملزمان کو 10 سال قید کی سزا سنا دی ہے، لیکن تحریک انصاف کے عام رہنما شاہ محمود قریشی کو بری کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ وہی کیس ہے جو انسداد دہشت گردی عدالت کے جج نے جمعرات کی رات محفوظ کیا تھا، یعنی 18 دسمبر کو محفوظ فیصلہ سنایا گیا ہے۔ تو اس کیس میں کل 21 ملزمان تھے، جبکہ پروسیکیوشن کی جانب سے 56 گواہوں کو عدالت میں پیش کیا گیا ہے۔ عدالت نے 4 ملزمان کو اشتہاری قرار دیا اور انہیں گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا، جن میں فاروق انجم، حبیب احمد ارسلان اور اکبر خان شامل ہیں۔ مجموعی طور پر 13 ملزمان کو بری کر دیا گیا ہے۔ 8 ملزمان کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ تو یہ مقدمہ لاہور کے تھانہ ریس کورس میں 9 مئی کو درج کیا گیا تھا۔ FIR کے مطابق ملزمان نے GOR گیٹ پر نصب سیکورٹی کیمرے توڑے، پولیس کی وائرلیس سیٹ، سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا، پولیس اہلکاروں پر حملہ کیا۔ پی ٹی آئی کے جن رہنماؤں کو سزا سنائی گئی ہے ان پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے کارکنان کو 9 مئی کے واقعات، بغاوت اور فسادات پر اکسانے میں کردار ادا کیا۔ تو عدالت نے مقدمے کی مکمل سماعت کے بعد، یعنی 56 گواہوں کے بیان سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا، جو سنا دیا گیا۔ لیکن اس کیس میں جو اہم بات ہے وہ ہے شاہ محمود قریشی کی بریت، اور اس کے بعد کچھ خوش فہموں نے یہ خوش فہمی پال لی ہے کہ پی ٹی آئی اب شاہ محمود قریشی کو سونپی جا رہی ہے، اور شاہ محمود قریشی پر جتنے مقدمات ہیں ان میں وہ باعزت بری ہو رہے ہیں، جلد وہ جیل سے رہا ہو جائیں گے۔ اور ویسے بھی ان کو پچھلے کچھ عرصے جیل سے نکال کر ہاسپٹل میں رکھا گیا تھا، جہاں ان کی پی ٹی آئی کے اہم سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں ہوئی، جس کے بعد یہ خبر بھی سامنے آئی کہ پی ٹی آئی کے کچھ ایسے لوگ جو کہ پی ٹی آئی چھوڑ گئے تھے، وہ عمران خان اور حکومت کے درمیان صلح کرانے یا پی ٹی آئی کے لیے کچھ ریلیف لینے کے لیے طاقتور حلقوں سے ملاقات کر رہے ہیں، حکومت سے بات کر رہے ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں شاہ محمود قریشی اس گروپ کے سربراہ سمجھے جاتے ہیں۔ تو جیسے جیسے ان کے اوپر سے مقدمات ختم ہوتے جا رہے ہیں، اس خوشگمانی میں مبتلا ہے کہ پی ٹی آئی مائنس عمران خان پر مان گئی ہے، اور یہ پارٹی اب شاہ محمود قریشی کو سونپی جا رہی ہے۔ 9 مئی کے بعد پوری قیادت جیلوں میں سڑ رہی ہے، لیکن صرف ایک شخص ہر کیس میں آرام سے بری ہو رہا ہے، اس کے اوپر کوئی الزام ثابت نہیں ہو رہا۔ تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں یہ VIP ایگزٹ ہے۔ وجہ کہ پارٹی کے اندر 2-3 دھڑے ویسے بن چکے ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ علیمہ خان پارٹی ٹیک اوور کر چکی ہیں، یا کم از کم وہ اس راہ پر گامزن ہے جہاں وہ پارٹی کو ٹیک اوور کر لیں گی۔ عمران خان کا تحریک انصاف کے حوالے سے مستقبل جو ہے وہ آلموسٹ انجام کی طرف بڑھ چکا ہے۔ خان صاحب ایک طویل عرصے تک جیل سے باہر رہتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے، اور اس دوران یہ بھی ممکن ہے کسی مقدمے میں انہیں کو بہت زیادہ سنگین سزا سنا دی جائے۔ تو اب تحریک انصاف جو ایک بہت بڑی پارٹی ہے، اس کا ایک اچھا خاصا ووٹ بینک ہے، اور اس میں مختلف خیالات کے حامل لوگ موجود ہیں۔ تو اب ایک دھڑا تو ایسا ہے جو سمجھتا ہے کہ مذاکرات کرنے چاہیے، سیاست کرنی چاہیے، سیاسی راستے نکالنے چاہیے، مہادرائی نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرا دھڑا ایسا ہے جو سمجھتا ہے کہ
مارو یا مر جاؤ کسی تحریک اور آزادی کی بات ہوتی ہے تو اس وقت پارٹی بری طرح تقسیم کا شکار ہے، اور شاہ محمود قریشی کی بریت پر بھی پارٹی کے لوگ خوش نہیں ہیں اور وہ اس پر ناراضگی کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ اب وہ لوگ جنہیں سزا سنائی گئی ہے ان کا ایک خط بھی منظر عام پر آیا جس میں واضح طور پر انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ عمران خان نے جن لوگوں کو یہ معاملہ سونپا ہے کہ وہ مذاکرات کریں یا پارٹی کے حوالے سے کوئی لاہ عمل طے کریں، مفاہمت یا کوئی اور راستہ نکالیں، وہ ظاہر پارٹی کے لوگ تو نہیں ہیں، جن میں محمود اچکزئی، راجہ ناصر عباس شامل ہیں، تو ان لوگوں سے پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو جیلوں میں بند ہیں امید لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ کوئی مصالحانہ کردار ادا کریں گے یا کوئی راستہ نکالیں گے، جبکہ دوسرا گروپ انہی لوگوں سے امید لگا کر بیٹھا ہے کہ یہ تحریک کا اعلان کریں گے۔ خان صاحب کی بہنیں کہتی ہیں کہ فیصلہ محمود اچکزئی کرے گا کہ کب تحریک چلانی ہے، اور جو جیل میں بیٹھے لوگ ہیں جن کو سزائیں سنائی جا رہی ہیں وہ بھی انہی سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ کوئی ڈیل کر کے ان کو باہر نکالیں گے۔ کہنے والے کہتے ہیں جناب خان کا جو مزاحمتی چہرہ ہے یا نہ ماننے والی پالیسی ہے وہ اب زیادہ دیر نہیں چل سکتی، تو جو قابل قبول چہرہ ہے وہ شاہ محمود قریشی کا ہے۔ علیمہ خان بھی تھوڑی اگریسو ہے، تو کچھ لوگوں نے ان کی ایڈوکیسی کچھ اس طرح شروع کی ہے، شاید اس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ کوئی بے وفا نہیں ہوتا، حالات اور مجبوریاں انسان کو بے بس کر دیتی ہیں۔ تحریک انصاف کی ایک اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے فلک جاوید، ان سمیت 6 ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے، اور یہ معاملہ ہے صوبائی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری کی جعلی ویڈیو وائرل کرنے کا۔ ضلع کچہری لاہور میں جوڈیشل مجسٹریٹ نعیم وٹو نے اس کیس کی سماعت کی ہے۔ فلک جاوید سمیت تمام ملزمان کو پیش کیا ہے، 6 ملزم ہیں اس میں، اور ان کو فرد جرم یعنی 4 شیٹ پڑھ کر سنائی گئی تو کسی نے یہ الزام تسلیم نہیں کیا۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر مقدمے کے گواہوں کو طلب کر لیا ہے، جس پر فلک جاوید عدالت سے باہر نکلی اور انہوں نے صحافیوں سے بھی بات کی اور کہا کہ میری بہن کو جیل میں رکھا گیا ہے، اس کے میاں کو جیل میں رکھا گیا ہے، میرے اب والد کو پکڑا جا رہا ہے، اب پیچھے والدہ اور بچے رہ گئے، انہیں بھی اٹھا کر جیل لے آئیں۔ تو جس قسم کی حرکتیں فلک جاوید اور ان کی بہن کر رہی ہیں تو اس کے بعد ممکن ہے کہ ان کی فیملی کے اور لوگ بھی ان کے نقش قدم پر چلے اور پھر ان کی منزل بھی جیل ہو سکتی ہے۔ تو یہ جملہ کہنے سے پہلے اس خاتون کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کس جرم میں اندر ہے، تو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ یعنی یہ اتنے سنگ دل لوگ ہیں کہ اپنے بچوں کو بھی جیلوں میں لانا چاہتے ہیں یا پھر ہمدردی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اگلی خبر، 2 خان آپس میں لڑ پڑے ہیں، لیکن ان خانوں کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے، بلکہ یہ خان مختلف جماعتوں کا حصہ ہے اور دونوں حکومت کی اتحادی جماعتیں ہیں۔ ایک ہے وفاقی وزیر علیم خان اور دوسری ہے سینیٹر پرویز شاہ خان۔ دونوں قائمہ کمیٹی برائے مواصلات کے اجلاس میں شریک تھے، اور اس اجلاس میں کچھ سوال ایسے کیے گئے، چونکہ علیم خان منسٹر ہیں اور ان کی ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں، پچھلے دنوں سیلاب آیا تھا تو ان کی ہاؤسنگ سوسائٹی میں بڑے کوشچن مارک آئے تھے۔ وزرائے کہتے ہیں کہ پرویز شاہ خان نے ان سے سوال پوچھا تھا کہ آپ نے اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے گورنمنٹ کے پیسوں سے سڑک کیوں بنائی؟ تو وزرائے کہتے ہیں کہ پرویز شاہ خان نے ان سے سوال پوچھا تھا کہ آپ نے اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے گورنمنٹ کے پیسوں سے سڑک کیوں بنائی؟ تو جس پر علیم خان صاحب گرم ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ سارے جہاں کے بھک منگے اور بے ایمان لوگ ادھر جمع ہو گئے ہیں، اور اس معاملے کو اپنی پارٹی کے سامنے رکھنے کی خواہش ظاہر کر رہی ہیں، اور وزیر اعظم کو بھی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لڑائی کتنی خوفناک لڑائی ہے، اور اب پتہ یہ آدمی کو غصہ ذرا جلدی آتا ہے اور وہ اپنے پیسے کی دھونس تو دکھاتا ہے۔ تو انہوں نے پرویز شاہ خان کے ساتھ خاصی شاؤٹنگ کی، اور پرویز شاہ آپ کو پتا ہے کہ وہ بھی 2 ہاتھ آگے ہے، پی ٹی آئی کی بہت زبان دراز قسم کی خاتون لیڈر ہے۔ زبان دراز سے مراد یہ کہ وہ لگی لپٹی رکھے بغیر پورا کرنے کی عادی ہیں۔ پرویز شاہ نے کمیٹی چیئرمین سے کہا کہ یہ جو بدتمیزی وزیر نے
کی ہے اس پر رولنگ دے، کیا نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کا نام لینا جرم ہے؟ میں نے سوال پوچھا، تو دراصل سوال نہیں تھا، یہ علیم خان صاحب کی دکھتی رگ تھی۔ علیم خان صاحب پہلے ہی نکو نک آئے ہوئے ہیں۔ پنجاب میں جب سیلاب آیا تو ان کی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے وہ پانی کی زد میں آ گئی، لوگوں کے کروڑوں اربوں روپے ڈوب گئے۔ علیم خان صاحب نے اپنا اثر و رسوخ اور میڈیا استعمال کر کے اس بات کو زیادہ اچھلنے نہیں دیا، یعنی میڈیا کو بھی انہوں نے پوری طرح قابو میں رکھا، اور لوگ ابھی تک رو رہے ہیں کہ ان کے پلاٹ ڈوب گئے، گھر ڈوب گئے، ان کی املاک تباہ ہو گئی۔ جب گھروں میں پانی داخل ہو جاتا تو فرنیچر، گاڑیاں، بہت ساری چیزیں تباہ ہو جاتی ہیں، تو وہ ڈیمیجز ہوتے ہیں۔ ابھی جو علیم خان نے پلوشا کو دھمکی دی کہ ذاتیات پر بات کرتی ہے، اور اگر میں نے ذاتیات پر بات کی تو آپ کہیں کی نہیں رہیں گی، تو وہ ذاتیات شاید بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، وہ بھی سابق ڈی جی آئی صحیح ظہیر الاسلام کی منقوہہ رہی ہیں۔ انہوں نے ان کے اوپر کیس کیا ہوا تھا۔ ظہیر الاسلام تو نہیں مانتے تھے کہ میری منقوہہ ہے، لیکن یہ ان کی نجی زندگی ہے، نجی معاملہ ہے۔ بعد میں چونکہ یہ معاملہ ادارے تک پہنچا تو ادارے نے اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کرا دیا، ان کی علیحدگی ہو چکی ہے۔ تو میرا خیال ہے اسی بات کی طرف انہوں نے میٹنگ میں اشارہ کیا جو انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بعد میں چیئرمین کمیٹی نے علیم خان کو کہا کہ معذرت کریں، اور انہوں نے معذرت کر لی، لیکن یہ معاملہ بہت گرم ہے۔ تو اب دونوں جماعتیں اپنی مرکزی اتحادی جماعت کو یعنی مسلم لیگ ان کو کمپلین کریں گی، اور اس کے بعد ہی پتہ چلے گا جناب کہ اس میں سے کیا نکلا ہے۔ اب بات کرتے ہیں وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی کی، جن کی جان شکنجے میں آئی ہوئی ہے۔ کبھی ان کے وارنٹ جاری ہو رہے ہیں، کبھی ان کی گرفتاری کے آرڈر جاری ہو رہے ہیں، کبھی ان کو الیکشن کمیشن بلا رہا ہے، کبھی اسلام آباد پولیس لسٹیں جاری کری کتنے مقدمات میں مطلوب ہے، کبھی سیاسی رہنما گورنر راج لگانے کی دھمکی دے رہے ہیں، اور کبھی پی ٹی آئی ان کی جان کو آئی ہوئی ہے کہ آپ کو وزیر اعلیٰ تو بنا دیا، آپ نے عمران خان کی رہائی کے لیے کیا کیا۔ تو رضیہ پھنس گئی ہے گنڈوں کے اندر، لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ رضیہ سمجھدار ہے اور اس نے ایک راستہ نکال لیا کہ سب کو خوش رکھنا ہے۔ تو خیبر پختونخوا کابینہ کا اجلاس ہوا، اس کی تفصیلات بتائی گئی ہیں جو سامنے آئی ہیں۔ اس کے مطابق جو بڑوں کے مطالبے تھے وہ مان لیے گئے۔ دہشت گردی کے خلاف کے پی کے گورنمنٹ نے سی ٹی ڈی کو 17 ارب روپے کا پیکج منظور کیا ہے۔ گو یہ کم ہے، لیکن انہوں نے فوری طور پر 7 ارب جاری کر دیے ہیں، اور 17 ارب کا انہوں نے یہ پورا پیکج دیا ہے۔ اس کے علاوہ اسپیشل برانچ کے لیے 14 ارب روپے منظور کیے ہیں۔ اسپیشل برانچ آپ کو پتہ ہے نا، وہ جاسوسی کا نظام، جس سے اسلحہ، آرمڈ گاڑیاں، برتیاں، دفاتر، پورا نیٹ ورک ایک بننے جا رہا ہے۔ تو سہیل آفریدی صاحب نے جو ریاستی امور ہے، جو حکومتی امور ہے، وہ چلانے شروع کر دیے ہیں، اور جو ڈیمانڈ ان سے کی جا رہی تھی کہ وہ صوبے کے لیے یہ فنڈ جاری کرے، وہ بھی انہوں نے جاری کر دیے ہیں، اور شاید اس توقع میں جاری کیے کہ انہیں این ایف سی وارڈ سے کوئی بھاری رقم ملنے والی ہے۔ یہ بات کافی حد تک میک شور ہو گئی ہے کہ اب ان کو اربوں روپے مل جائیں گے، جس میں سے انہوں نے پہلے ہی ایلوکیشن شروع کر دیا۔ لیکن جو انہوں نے بڑا اہم کام کیا وہ یہ تھا کہ تمام سرکاری اسکولوں میں انہوں نے سی سی ٹی وی کیمرے لگانے کی ہدایت کر دی ہے، اور انہوں نے یہ آرڈر جاری کیا کہ اخلاقیات کو بطور مضمون نصاب میں شامل کیا جائے۔ یعنی کے پی کی گورنمنٹ اخلاقیات کا مضمون پڑھانے جا رہی ہے، تو یہ تو انہوں نے ایسا کام کیا کہ ان کو تو سونے میں تول دینا چاہیے۔ کم از کم کے پی کے میں اسٹوڈنٹس کو اخلاقیات کا پتہ چلے گا، ان کو اخلاقیات پڑھائی جائے گی، تو جو آنے والی نسل ہے وہ کم از کم ٹھیک بیہیو کرے گی۔ لیکن ساتھ ہی انہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ اخلاقیات کا مضمون جو ہے وہ پی ٹی آئی کی تمام قیادت پر بھی لازم ہے کہ وہ بھی اس کا مطالعہ کرے، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اخلاقیات تو بالکل نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اخلاقیات کا مضمون پڑھانے کی یا نصاب میں شامل کرنے کی جو بات ہوئی ہے نا، یہ بھی کہیں سے فرمائش آئی ہے کہ ان کو کم از کم انسان بناؤ۔ تو وہ جو کئی سال پہاڑوں میں چھپ کر جنگیں لڑ رہے تھے، وہ بھی جب غاروں سے باہر آئے تھے تو ان کو بھی انسان بنانے میں کافی وقت لگ گیا، ابھی تک کئی لوگ انسان نہیں بنے۔ تو یہ مجھے لگتا ہے کہ ان کا ایک اچھا کام ہے۔ لیکن دوسری طرف پی ٹی آئی والے ان کو وزیر اعلیٰ نہیں مانتے، وہ ان کے احکامات جو ہیں وہ پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا رہے ہیں۔ کل انہوں نے کسی ہسپتال کے ڈائریکٹر ایل آر ایچ کو ہٹانے کے احکامات جاری کیے۔ یہ گئے تھے وہاں پہ، انہوں نے دورہ کیا تھا لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل کا، اور وہاں پہ انہیں کافی ساری شکایت ملی، تو انہوں نے وہاں پہ
مریم نواز بننے کی کوشش کی، فوراً آرڈر کیے کہ جناب یہ جو ہسپتال کے ایڈمنسٹریٹر ہیں ڈاکٹر، ان کو ہٹا دیں۔ خان صاحب کے کزن ہے نوشیروہ برقی صاحب، انہوں نے یہ احکامات ماننے سے انکار کر دیا۔ اب نوشیروہ برقی صاحب وہاں پہ ہیلتھ سسٹم کے اندر کوئی بہت بڑا ان کے پاس عہدہ ہے، وہ تمام ہسپتالوں کی ایڈمنسٹریشن ان کے پاس ہے۔ انہوں نے کہا کون آفریدی، انہوں نے یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ تو سہیل وردی صاحب نے کوشش کی کہ وہ مریم نواز کی طرح فوری طور پر افسران کو برطرف کر کے کوئی اچھا میسج دیں، جنہیں خان صاحب کے کزن نے ناکام بنا دیا، اور انہوں نے ڈائریکٹر کو ہٹانے کی بجائے ایک انکوائری کمیٹی بنا دی ہے۔ اچھا، اس ڈائریکٹر پر پہلے ہی کروڑوں روپے کرپشن کے الزام ہے اور درجنوں انکوائریاں چل رہی ہیں، تو ایک انکوائری اور صحیح۔ تو بیچارے اتنے بے بس قسم کے وزیر اعلیٰ ہیں کہ ایک ڈاکٹر کو نہیں ہٹا سکتے، تو پھر اس کا یہ فیصلہ ٹھیک ہے کہ نیوا نیوا ہو کے سر جھکا کر اپنی نوکری پوری کرے، جو کچھ اسے ملا ہے اس کو انجوائے کرے۔ اگلی خبر جو ہے وہ طارق محمود جہانگیری کے حوالے سے ہے، جنہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے نکال دیا تھا۔ صدر پاکستان نے ان کو ڈی نوٹیفائی کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ طارق محمود جہانگیری اگلے ماہ کے اوائل میں ریٹائر ہونے کا ارادہ رکھتے تھے تاکہ وہ بعد از ریٹائرمنٹ پینشن کے فوائد حاصل کر سکیں، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی یہ خواہش یا ان کی یہ منصوبہ بندی ناکام بنا دی، ان کا تقرری کالعدم قرار دے دیا۔ تو بحیثیت جج ان کی مدت ملازمت 31 دسمبر کو 5 سال ہونے والی تھی۔ 1 جنوری 2026 سے وہ پینشن کے اہل ہو جاتے ہیں، لیکن انہوں نے اڑتا تیر لیا۔ وہ اڑتا تیر کیا لیا انہوں نے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب انصار بازی صاحب ان کی ایڈوکیسی کر رہے ہیں کہ انہوں نے اعظم نذیر تالڑ سے بھی رابطہ کیا تھا، انہیں بھی کہا تھا کہ وہ 1 جنوری کو ریٹائر ہو جائیں گے، کیونکہ قانون کے مطابق جو جج 5 سال سروس مکمل ہونے سے پہلے عہدہ چھوڑ دے وہ پینشن فوائد کا حقدار نہیں ہوتا۔ ایسی اطلاعات بھی آئی تھی کہ طارق جہانگیری نے اپنا استعفیٰ وزیر قانون کو دے دیا تھا تاکہ وہ 31 دسمبر کے بعد مؤثر ہو جائے۔ اب جو اڑتا تیر انہوں نے لیا، ان کو موقع دیا تھا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے، لیکن انہوں نے ان کے خلاف 3 رٹیں کر دی اور ان کے اختیارات کو چیلنج کر دیا۔ تو ایک جج کو جب آپ اتنا زیادہ زچ کر دیں گے، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کو، کہ ان کے اوپر یہ الزام لگا دیں گے کہ یہ مجھ پہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ استعفیٰ دے دو، تو جج نے کہا الزام تو لگ ہی گیا ہے کہ میں نے پریشر ڈالا ہے، تو جج نے ان کو وہیں ہٹا دیا۔ کیس بڑا سالڈ تھا، یہ تھوڑے سے بھی اگر اوبیڈینٹ ہوتے اور عدالت کے سامنے سرنڈر کرتے تو عدالت ان کو باعزت گھر جانے کا موقع دے سکتی تھی۔ سرفراز ڈوگر نے کنچ کہتا جا کے کہ سر جی 1 جنوری تک چھڑ دیو، اگلے سال کی وہ ڈیٹ ڈال دیں، میں حاضر ہو جاؤں گا، میری طبیعت خراب ہے، میرے پیٹ میں کوئی قوم ہو رہی ہے۔ لیکن انہوں نے سمجھا کہ میں تو بڑا مضبوط جج ہوں، میں بڑا پہلوان ہوں، یہ مجھے نکال نہیں سکتے، میں پھٹیا باندھ دیا گا، لڑائی بھی کروں گا، اور اگر کوئی بہت زیادہ بات ہوئی تو 2-3 مہینے لڑائی میں لگ ہی جائے گا نا، تو پھر دیکھ لیں گے ریٹائرمنٹ کا۔ جسٹس طارق جہانگیری کے حوالے سے جو نئی انفارمیشن سامنے آئی، جو میں مس کر گیا، وہ یہ تھا کہ ان کو عمران خان کے دور میں جنرل فیاض امین نے جج لگوایا تھا۔ بابر اعوان اس وقت وفاقی وزیر قانون تھے، اور یہ اتنے عمران دار جج تھے، یہ وہی جج ہے جنہوں نے عمران خان کو 70 کیسوں میں بیک جنبش قلم ضمانت دے دی تھی کہ تمام کیسوں میں عمران خان کی ضمانت، اور پھر یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اگر کوئی اور بھی کیس باقی ہے جو ہمارے سامنے نہیں ہے تو اس میں بھی ان کو ضمانت دی جاتی ہے۔ یعنی عمران خان کوئی بڑا جرم آئندہ کر لے، ضمانت جج نے پہلے منظور کر لی، اگر کوئی پکڑے گا تو توہین عدالت لگ جائے گی۔ تو یہ ان جج صاحب کی آئین سے بے وفائی اور عمران خان سے محبت کا عالم تھا، جس کا انجام یہ ہے کہ اب وہ نہ گھر کے ہیں نہ گھاٹ کے ہیں۔ اب آپ کو پی ٹی آئی نے قائمہ کمیٹیوں سے استعفے دیے، تو اب حکومت نے پلان بی پر ایکشن شروع کر دیا ہے۔ جو لوگ قائمہ کمیٹیوں سے استعفے دے چکے ہیں ان سے اب حکومت مذاکرات کرنے نہیں جا رہی، بلکہ ان کی عدم شرکت کے باوجود قائمہ کمیٹیوں کے اجلاس بلائے جائیں گے۔ 9 قائمہ کمیٹیوں کے عارضی چیئرمین تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ممبران کمیٹی کی تعداد کو پورا کرنے کے لیے نئے ممبران کمیٹی شامل کیے جا رہے ہیں۔ اب قائمہ کمیٹیوں نے فنکشن کرنے کا فیصلہ کر لیا مائنس پی ٹی آئی اراکین کے، تو ان کا یہ کارڈ بھی ناکام ہو گیا ہے، تو اسی لیے اب ان کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں کہ کس طریقے سے بات بن جائے۔ اب بات کرتے ہیں بنگلہ دیش کے ایک نوجوان طالب علم رہنما کی موت کے بعد
دارالحکومت ڈھاکہ سمیت کئی شہروں میں احتجاج کیا جا رہا ہے. مختلف علاقوں میں جلاؤ گراؤ، توڑ پھوڑ، آتش زدگی کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں. زیادہ تر بھارتیوں کو یا بھارتی عمارتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. مظاہرین یہ سمجھتے ہیں کہ عثمان ہادی کے قتل میں بھارت ملوث ہے. قاتلوں کی گرفتاری اور شیخ حسینہ واجد کی بنگلہ دیش کے حوالگی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. عثمان ہادی پر حملہ ایسے وقت ہوا جب بنگلہ دیش کے انتخابات میں چند ہی ماہ باقی رہ گئے ہیں، اور ایک دن پہلے الیکشن کمیشن نے انتخابات کا اعلان کیا تھا کہ الیکشن 12 فروری 2026 کو منعقد ہو گئے. تو 32 سالہ شریف ہادی جولائی 2024 میں جو بنگلہ دیش کی عوامی بغاوت ہوئی تھی اس کے یہ مرکزی کردار تھے، نمایاں لیڈر تھے. اس طلبہ موب کو یہ لیڈ کر رہے تھے جو بھارت سے نفرت کرتی ہے، جن کا خیال یہ کہ شیخ حسینہ واجد کی جو حکومت ہے وہ بھارت کی پٹھو ہے اور اس کے احکامات پر عمل کرتی ہے، اس لیے دنیا کے دیگر ممالک کے ساتھ ان کے زیادہ تعلقات اچھے نہیں ہیں. تو یہ اینٹی انڈیا کہہ لیں اور اینٹی شیخ حسینہ واجد گروپ تھے، اس کے لیڈر تھے. ان کے موومنٹ کے نتیجے میں شیخ حسینہ واجد بنگلہ دیش چھوڑ کر بھاگے تھیں. تو عثمان ہادی کو طلبہ تحریک کا فرنٹ لائن فائٹر سمجھا جاتا تھا، اور وہ طلبہ رہنماؤں کی جانب سے قائم کیے گئے سیاسی پلیٹ فارم انقلاب منچ کے ترجمان بھی تھے. شریف عثمان ہادی کو 12 دسمبر کو دوپہر کے قریب 3 مسلح افراد نے موٹر سائیکل پر جو سوار تھے گولی ماری اور موقع سے فرار ہو گئے. یہ زخمی حالت میں ان کو ڈھاکہ میڈیکل کالج ہسپتال منتقل کیا گیا، ان کا آپریشن کیا گیا اور ان کو مزید علاج کے لیے 13 دسمبر کو سنگاپور منتقل کیا گیا، جہاں وہ دوران علاج انتقال کر گئے. اب ان کی ڈیڈ باڈی اتوار کو واپس آئے گی اور ہفتے کے روز پورے بنگلہ دیش میں یوم سوگ کا اعلان کیا گیا ہے. سرکاری، نیم سرکاری، خود مختار ادارے، تعلیمی ادارے، بلکہ بیرون ممالک بھی جو بنگلہ دیش کے مشنز ہیں، سفارت خانے، قونصل خانے، وہاں بھی ان کا پرچم سرنگوں رہے گا. تو یہ بڑا اعزاز ہے ایک طالب علم لیڈر کے لیے، لیکن بڑا غصہ اور بڑی نفرت پائی جا رہی ہے بنگلہ دیش کے اندر بھارت کے حوالے سے، اور یہ ایک جلتی میں تیل ڈال دیا گیا ہے. اس طالب علم رہنما کا قتل، اس کے بارے میں جو اطلاعات ہے کہ قاتل جو ہے وہ بھارت کی طرف سے بنگلہ دیش میں آئے تھے، اور اس کے پیچھے بھی شیخ حسینہ واجد کا مائنڈ سیٹ ہے کیونکہ یہ سب سے متحرک لیڈر تھے. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ بنگلہ دیش کے اندر عوامی لیگ کے خلاف بڑی نفرت ہے، بھارت کے خلاف بڑی نفرت ہے. جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے اس میں عوامی لیگ کے بھی دفاتر اور ان کے جو عمارتیں ہیں، اور شیخ مجیب کا گھر پہلے بھی توڑ پھوڑ ہوئی، اب دوبارہ جلا دیا گیا ہے. تو یہ ساری جو نفرت ہے، یہ ساری جو آگ ہے بھارت کی لگائی ہوئی ہے، جو اپنے پڑوسیوں کو چین سے جینے نہیں دیتا، چاہے پاکستان ہو، چاہے بنگلہ دیش ہو، چاہے کوئی اور ملک ہو. تو ایک معصوم سے نوجوان کو قتل کرا کے بھارت نے جو آگ بنگلہ دیش میں لگائی ہے، یہ آگ کسی وقت اس کے گھر کو بھی لگ سکتی ہے. ایک اور بڑی خبر بھارت کے حوالے سے، جہاں پر بہت اہم کرکٹرز اور اداکار منی لانڈرنگ کیس میں پھنس گئے ہیں، اور یہ غیر قانونی بیٹنگ اور اس سے حاصل ہونے والے فنڈز اس کو چھپانے کا الزام ہے. تو بھارت کی ایک انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ہے ای ڈی، اس نے غیر قانونی آف شور بیٹنگ پلیٹ فارم ون بیٹ سے منسلک منی لانڈرنگ میں سابق بھارتی کرکٹر یوراج سنگھ، روبن اتھپا، اداکار سونو سود، نیہا شرما، سابق ٹی ایم سی ایم پی اور اداکارہ میمی چکرورتی، بنگالی اداکارہ انکش ہزارہ اور ماڈل اروشی روٹیلا کی ماں سمیت کئی اہم شخصیات کی کروڑوں روپے کی جائیدادیں ضبط کر لی ہیں. ای ڈی کی تحقیقات سے پتہ چلا کہ ان شخصیات نے جان بوجھ کر ون بیٹ اور اس کے سرور گیٹ برانڈز کی پروموشن کے لیے غیر ملکی کمپنیوں سے معاہدے کیے، اور اس کے بدلے غیر قانونی بیٹنگ سے حاصل ہونے فنڈ کو چھپانے کے لیے خفیہ ٹرانزیکشنز کے ذریعے ادائیگیاں وصول کی. اس سے قبل ای ڈی نے اسی کیس میں شیکھر دھون اور سریش رائنا کی 11.25 کروڑ روپے کی جائیداد اس سے پہلے ضبط ہو چکی ہے. تو یہ پاکستانی کو 30-40 کروڑ روپے بن جاتے ہیں. تو پاکستان میں بھی اس قسم کا ایک سکینڈل تھا جس کو بنیاد بنا کر ڈکی بھائی اور کئی یوٹیوبر کو پکڑا گیا تھا، اور کچھ سمجھدار یوٹیوبر پاکستان سے بھاگے تھے. تو ڈکی بھائی اکیلے نے، پکڑنے والے تھے ان کو رشوت کیس میں الجھا کے، پھنسا کے، یا اگلوں نے خود جان بوجھ کر اپنا سر رشوت کیس میں دے کر اس سارے معاملے کو متنازع بنا دیا. اور پاکستان میں اگلے کچھ عرصے تک کوئی غیر قانونی بیٹنگ سے
یا غیر قانونی ایپ سے بال کماتا رہے گا تو اس کو ہاتھ کو نہیں لگائے گا، کیونکہ ایف آئی اے کے افسران کو کان ہو گئے ہیں کہ اس قسم کے کام میں ہاتھ ڈالیں تو ایک تو ایمانداری بڑی مشکل ہے، اور اگر ایمانداری نبھائیں تو بھی بچنا بڑا مشکل ہے۔ اگلی خبر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے حوالے سے ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ پنجاب میں گزشتہ 35 سالوں سے بڑے بڑے نامور قسم کے وزیر اعلیٰ آئے ہیں، جن میں غلام حیدر وائین، شہباز شریف، منظور وٹو، چودھری پرویز الہی، عثمان بزدار، میاں نواز شریف خود بھی وزیر اعلیٰ رہے ہیں، لیکن ان کی کارکردگی کا اب مریم نواز سے موازنہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ مریم نواز جو کام کر رہی ہیں وہ ایسے کام ہیں جو ماضی میں بہت سے بڑے بڑے قدآور سیاسی رہنما نہیں کر سکے۔ اب میں زیادہ تعریف کروں گا تو لوگ کہتے ہیں کہ جناب ان کو پیسے ویسے آئے ہوں گے، کوئی لفافہ آیا ہوگا۔ نواز شریف کارڈیالوجی ہاسپٹل دیکھیں، جو کہ لاہور میں نہیں بنا، سرگودا میں ہے۔ یہ بالکل یورپین سٹائل کا ایک ہاسپٹل ہے، وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کیوں میں تعریف کر رہا ہوں۔ بے شک کچھ ایسے کام ہیں جو لوگ ابھی سمجھتے ہیں کہ وہ ہو جائیں تو ہی ان کو کامیاب وزیر اعلیٰ سمجھا جا سکتا ہے۔ وہ مہنگائی ہے، لوٹ بازاری ہے، چور بازاری ہے، اور اب کچھ لوگوں کو انہوں نے لائسنس ٹو کل دیا ہوا ہے، لوگوں کی پکڑ دکڑ کا۔ لیکن اب مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ پیرا فورس جو بنائی گئی ہے تجاوزات کے لیے، جن کے بارے میں شکایات کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی ہیں کہ وہ لوگوں کو مار دھاڑ بھی کرتے ہیں، ان پہ نظر رکھنے کے لیے بھی انہوں نے ایک اور فورس بنا دی ہے۔ میرا خیال ہے ان کے لیے سب سے بڑی آنر کی بات یہ کہ ان کا جو مقابلہ ہے، ان کے کام کا مقابلہ، وہ ان کے پیش رو وزرائے اعلیٰ سے کیا جا رہا ہے، جو بڑی بات ہے۔ ورنہ عثمان بزدار جیسے وزیر اعلیٰ ہو تو کوئی کمپٹیشن میں نہیں گنتا۔ ایک اور بڑا دلچسپ معاملہ سامنے آیا ہے۔ کوارٹر سے تعلق رکھنے والا نوجوان اپنے مطالبات منوانے اور وزیر اعلیٰ مریم نواز سے ملاقات کے لیے پنجاب اسمبلی پہنچا تو ملاقات میں ناکامی پر وہ ایم پی ہاسٹل کے قریب ایک کرین لگی ہوئی تھی، اس کے اوپر چڑھ گیا اور اس نے وہاں سے کودنے کی اور جان دینے کی دھمکی دی۔ وہاں پہ ہنگامہ مچ۔ نوجوان کا نام ملک وقار بتایا جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے اپنے سیاسی مشیر ذیشان ملک کو بھیجا، انہوں نے ان سے بات کی اور ان کے ساتھ نیگوشیٹ کے بعد ان کو کرین سے اتارا۔ ملک وقار نے بتایا کہ ان کے کچھ گھریلو معاملات تھے، وہ ڈی سی اوکاڑا کے پاس گئے تھے، لیکن ان کا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ تو یہ واقعہ اس بات کی تائید کرتا ہے کہ لوگ اب مریم نواز کو اپنے یعنی مسائل میں مددگار اور معاون سمجھتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنے، اب سے ملاقات ہوتی اگلے ویلاگ میں۔ اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔